پی ڈی ایم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، نہیں تو 1 فروری کو اجلاس بلائیں گے اور اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے اس کا تعین کریں گے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ آج ان کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد حتمی طور پر ایک فائنل الٹیمیٹم کہہ لیں کہ وہ حکومت کے لیے دے دیا گیا۔ اب سوالیہ نشان اس کے اوپر یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے مطالبے کے اوپر شاید کیا بلکہ 101% یقین کے ساتھ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن سیاسی تلخی جس جگہ کے اوپر آ چکی ہے، اگر لانگ مارچ شروع ہو جائے اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر دھینگا مشتی ہو رہی ہو اور دم دم مست قلندر والا ایک سین ہو ڈی چوک کے اندر، تو ایسے میں ملک کا نظام یقیناً مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس دستیاب 4-6 ہفتے کا ٹائم ہے، شاید اس کے اندر ایک بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، جو تعمیری ایک آپس میں انگیجمنٹ ہے، اس کا آغاز کریں۔ جو حل طلب مسئلے ہیں اس میں 3-4 پاکستان میں بنیادی ایشوز ہیں۔ الیکشن کا نتیجہ مانتا کوئی نہیں ہے، اس کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان رہتا ہے۔ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرا الیکشن چرا لیا گیا۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی میکنزم وہ سیف الرحمان کا ہو یا موجودہ نیب ہو، انتہائی متنازع ہے، شفافیت سے بالکل عاری ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا۔ پاکستان کی اکانومی کیسے چلانی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، اس کے اوپر ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ ان 3-4 ایشوز کو سامنے رکھ کر اگر پاکستانی قوم کے رہنما کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو جمہوریت کی بقا کے لیے اچھا ہے، نہیں تو ساروں کا اس میں نقصان ہوگا۔ تقریباً معاملات اسی سمت میں واپس جا رہے ہیں جہاں 2014 میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ویسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر جلسے میں نعرے لگے ہیں، تو اب کسی اور کا نام لے کر نعرہ لگ جائے گا، لیکن پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا۔ بھلائی اس میں ہے کہ ان ایشوز کا حل ہو اور معاملات